ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين رواه في شرح السنة۔ حضرت جبیر ابن نزیر سے مرسلاً منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے وحی الہی کے ذریعے مال و دولت جمع کرنے اور تاجر بن جانے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ میری طرف جو وحی بھیجی گئی وہ یہی ہے کہ اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتا رہوں اور ساجدین یعنی نماز پڑھنے والوں میں سے ہو جاؤں اور ساری زندگی اسی کی بندگی کرتا رہوں یہاں تک کہ میرے پاس یقین پہنچ جائے، یعنی موت آ جائے، موت تک اللہ کی عبادت کرتا رہوں۔ اس حدیث شریف میں عبادت کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے ساری زمین کو اور جو کچھ زمین کے اندر ہے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ مفسرین نے وہ نقطہ لکھا ہے کہ انسان کے لیے ساری دنیا کیوں بنائی گئی، دو باتیں لکھی ہیں، ایک یہ کہ انسان اس دنیا سے فائدہ اٹھائے، دوسرا یہ کہ اس سے عبرت حاصل کرے۔ انتفاع اور عبرت یہ دو چیزیں، بہت سی نعمتیں دنیا کی ایسی ہیں کہ انسان ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے کھانے پینے کی، اوڑھنے بچھونے کی، پہننے کی، برتنے کی چیزیں ہیں، رہنے کی چیزیں ہیں، مکانات ہیں، سواریاں ہیں، دیگر اشیاء ہیں، یہ انسان کے نفع اٹھانے کے لیے۔ کچھ چیزیں عبرت کے لیے ہیں، ان سے انسان اگر عبرت حاصل نہیں کر رہا تو ان چیزوں کی تخلیق کے مقصد سے دور۔ پھر خود قرآن کریم میں اللہ نے ایک طرف تو یہ بات بیان کی کہ ساری دنیا، ساری زمین، ساری مخلوق انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی، دوسری طرف یہ بھی فرمایا کہ انسان کو ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں عبادت کے مفہوم میں کوئی توسع نہیں ہے، بڑی محدود چیزیں عبادت سمجھی جاتی، لیکن اسلام جیسے یہ عالمگیر اور ایک وسیع مذہب ہے، اس کے اندر عبادت کا مفہوم بھی بہت وسیع ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت کا مطلب نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، کچھ تلاوت تسبیحات کر لینا، بس یہ عبادت ہے۔ حالانکہ اسلام کے اندر یہ عبادت کا مفہوم مکمل نہیں، یہ چیزیں بھی عبادت ہیں۔ اصل مفہوم عبادت کا یہ ہے کہ انسان پوری زندگی شریعت کی رہنمائی میں گزارے، یہ عبادت ہے۔ کھانا کیسے ہے، مخلوق سے رابطہ کیسے رکھنا ہے، حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، کمانا کیسے ہے۔ اسی لیے احادیث میں کسب حلال کو بھی ایک فرض قرار دیا گیا کہ اگر وہ صحیح طریقے سے ہو تو وہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ بیوی بچوں کے ساتھ انسان کا رویہ، اخلاق سے پیش آنا، ان سے محبت، ان کی خدمت، اگر یہ صحیح نیت کے ساتھ ہو تو یہ بھی عبادت ہے۔ ماں باپ کی خدمت اور ان کی اطاعت کرنا، اس میں نیت ٹھیک اور درست ہو تو یہ بھی عبادت ہے، حالانکہ ان میں کوئی بھی بظاہر عبادت کی شکل و صورت میں نہیں۔ پھر اللہ نے عظیم احسان یہ فرمایا کہ انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد پر متوجہ کرنے کے لیے کچھ مواقع بھی عطا فرمایا، بار بار متوجہ کیا جاتا ہے۔ سال بھر میں ایک مہینہ رمضان المبارک کا آتا ہے، اس میں بھی انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو تم نے 11 مہینے دنیا داری میں گزار لیے، اب ایک مہینہ اللہ کے لیے فارغ ہو۔ ایسے ہی عاشر ذوالحجہ جس کے فضائل ہم سنتے ہیں، یہ بھی اللہ نے ہمیں اپنے مقصد کی طرف رجوع ہونے کا ایک موقع عطا فرمایا ہے، اس لیے اس میں عبادت کی کثرت کا حکم ہے۔ اور پھر ہر روز جو اللہ ہمیں 5 نمازوں کے لیے بلاتا ہے مسجد میں، 5 نمازوں کو فرض کیا ہے، اس میں بھی انسان کو اس کی مقصد زندگی کی طرف متوجہ کیا۔ عجیب ترین بات یہ ہے کہ اگر انسان اس مقصد کو یعنی اس عبادت کو عبادت کی نیت سے نہ بھی کرے، عادت کے طور پر کرے، تو رفتہ رفتہ یہ عادت عبادت بن جاتی ہے۔ اس کی خاصیت ہی ہے، بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں مزہ نہیں آتا، خشوع حاصل نہیں ہوتا، دل نہیں لگتا، تو پھر یہ سوچ کر وہ نماز سے دور ہو جاتے ہیں، عبادت سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک نفس کی شرارت ہے۔ اس موقع پر بھی فرض کو ادا کرنا چاہیے،
آہستہ آہستہ یہ چیز انسان کی پکی عبادت بنے گی، بلکہ خود یہ عبادت اس کو لے آئے گی۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص چور تھا، چوری کرنے کے لیے شاہی محل میں داخل ہوا۔ جب وہ رات کو داخل ہوا تو بادشاہ اپنی اہلیہ سے، ملکہ سے، اپنی بیٹی کے رشتے کے سلسلے میں مشورہ کر رہا تھا۔ اس کو اس کی آواز آ رہی تھی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اگرچہ ہماری بیٹی شہزادی ہے، لیکن ہم اس کی شادی کسی دیندار عبادت گزار نوجوان سے کریں گے، جو ہمیں سب سے اچھا لگے گا، ہم جو ہے وہ اس سے اس کی شادی کریں گے۔ تو اس چور کے دل میں یہ خیال آیا، کیوں نہ میں عابد بن کر بادشاہ کی بیٹی سے نکاح کے قابل ہو جاؤں۔ اس نے چوری وہاں چھوڑی اور جا کر ایک کٹیا بنائی اپنی اور اس میں عبادت شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ اس کی عبادت کی شہرت ہو گئی، یہاں تک کہ وہ لوگوں میں مشہور ہو گیا اور بادشاہ تک کی خبر پہنچی۔ تو بادشاہ تو اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے تلاش کر رہا تھا، تو اس کو یہاں کچھ امید ہوئی۔ اس نے پیغام بھیجا اس نوجوان کے پاس اور کہا کہ میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔ تو اس نے اس پیغام لانے والوں کو یہ کہا، اگرچہ میں نے عبادت شروع کی تھی اس نیت سے کہ میں اس شہزادی کے نکاح کا قابل ہو جاؤں اور اس سے میرا نکاح ہو جائے، لیکن اب اس عبادت کا مجھے چسکا لگ گیا ہے، مجھے اللہ کی محبت حاصل ہو گئی، میں معذرت چاہتا ہوں، میں یہ رشتہ قبول نہیں کرتا۔ تو عبادت کی خاصیت یہ ہے کہ انسان کو اللہ سے جوڑ دیتی ہے، اس لیے ہر وقت انسان کو عبادت کی فکر کرنی چاہیے، بالخصوص عبادت کے مواقع میں۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے بڑے بھائی علیل ہیں، دعا فرمائے کہ اللہ ان کو مکمل شفا صحت عافیت نصیب فرمائے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا صحت عافیت نصیب